کہ تقریباً آج 22 سال ہو گئے مجھے کراچی چھوڑے ہوئے. بہت سارے گفتگو علماء سے خطبہ سے سنی. اس وقت ہماری بھی اردو بہت اچھی ہوا کرتی تھی، لیکن شاید وقت کے ساتھ ساتھ کچھ کمزور پڑ گئے حافظے، اور یقیناً آپ ہمارے لیے وہ دوبارہ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ آگے لا رہے ہیں. نہایت کیا کہنا چاہیے، نہایت عمدہ انداز. ہمارا فخر ہے یہ مالک ان کو زندگی دراز فرمائے، ان کو علم و بصیرت دولت سے مالا مال فرمائے. یہ ہمارا فخر ہے، اور اتنی خوبصورت انداز میں یہ تقریر ہم تک پہنچاتے ہیں جو الفاظ وہ یقیناً دلوں میں اترنے والے ہیں. میری مراد جناب سید تقی حیدر نقوی صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصابیح آل محمد سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے. محمد و آل محمد سلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح ذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود، وعلى المتحدين أولي المكارم والجود. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فقد قال حامد محمود عاقب حاشر نذير وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مدينة العلم وعلي بابها. صلوات. دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفایاب سحر نصیب فرمائے. جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے. جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں. عزیزان گرامی قدر، علم کے عنوان پر
گفتگو جاری ہے اور کل علم الہی کی تجلیات پر گفتگو پہنچ چکی ہے کہ اللہ علم الہی کی تجلی فقط اسی قلب پر کرتا ہے جس قلب کو تقوی سے پاک و پاکیزہ کر لیا گیا ہو. فقط اسی قلب پہ علم الہی علیم مطلق کی تجلیات ہوتی ہیں جسے رزق تقوی سے رویدہ کیا گیا ہو. اور عزیزان گرامی اس قلب پر تجلی علم الہی نہیں ہوتی جس قلب کے آئینے پر جہالت کے داغ ہوں. عزیزان گرامی گفتگو علم پر جاری ہے اور میں نے عرض کیا کہ اللہ نے تمام انبیاء کو علم عطا کیا. آدم کے علم کے لیے ارشاد ہوا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی. جناب داؤد کے لیے ارشاد ہوا کہ وعلمہ صنعت لبوس کہ ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کا علم دیا. جناب عیسیٰ کے لیے ارشاد ہوا کہ وَإِذْ عَلَّمْنَكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کہ ہم نے جناب عیسیٰ کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کا علم عطا کیا. ایوب و یونس و ابراہیم و اسحاق و یعقوب و یوسف و اسماعیل کو علم ملا لیکن کسی نبی میں جرأت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ میں مدینہ علم ہوں. کوئی نبی نہیں کہہ سکا کہ میں شہر علم ہوں. کیونکہ وہ ذات جس ذات میں نبوت منحصر تھی وہ ذات ابھی عالم بشری میں لباس بشری سے نہیں آئی تھی. اور اسی لیے کوئی نہیں کہہ سکا کہ میں مدینہ علم ہوں. کوئی نہیں کہہ سکا کہ میں شہر علم ہوں کیونکہ ابھی دروازہ زمین کی زینت نہیں بنا تھا. رسالت مآب تشریف لائے تو اس شان سے فرمایا کہ میں مدینہ علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. عزیزان گرامی ہر شہر کے کئی دروازے ہوتے ہیں, ایک شہر کے مختلف دروازے ہوتے ہیں, لیکن علم کے شہر کا فقط ایک دروازہ رکھا گیا. علم کے شہر کا فقط ایک دروازہ رکھا گیا. ایک دروازہ رکھ کے سمجھا دیا کہ میرے بعد اگر امت کو کسی علم کی چاہت ہو اور میرے پاس آنا ہو تو اسی دروازے سے آنا. اور عزیزان گرامی حضور نے اس شان سے فرمایا کہ میں مدینہ علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ وہ منزل ہے کہ جس منزل پر کہا گیا کہ لحموں کا لحمی یا علی, دموں کا دمی یا علی, نفسوں کا نفسی یا علی. یہاں پر روک کر ایک بات عرض کر دوں. حضور نے فرمایا کہ علی میرا نفس ہے. حضور نے فرمایا کہ علی میرا نفس ہے اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی جب تک جسم میں نفس رہے گا زندگی رہے گی. جیسے ہی جسم سے نفس کو نکال لیا جائے جسم مردہ ہو جائے گا, جسم رزق خاک بن جائے گا. حضور فرما رہے ہیں کہ علی میرا نفس ہے. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ علی میرا نفس ہے. اب اگر اسلام سے علی کو نکال لیا جائے
لائق و بلا فضل مانا. ہم نے امیر المومنین کو لائق خلافت و امامت اور بلا فضل مانا. عزیزان گرامی، کسی دور میں بھی کمال علم کی منزل اور صاحب علم کا انکار نہیں کیا گیا، لیکن جاہل نے ہمیشہ اپنی جہالت کو عالم کے علم کے مقابل میں مایہ فخر سمجھا. اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. سلوات پڑھیے محمد. علی فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. پہلے وہ لوگ جو نہیں جانتے اور وہ اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتے، یہ جاہل مرکب ہیں. دوسرے وہ لوگ جو نہیں جانتے لیکن اپنے نہ جاننے کو جانتے ہیں، یہ قابل ہدایت ہیں، یہ گمشدہ راہوں پر بھٹک رہے ہیں، ان کی ہدایت کرو. تیسرے وہ کہ جو جانتے ہیں لیکن اپنے علم کو، اپنے جاننے کو نہیں جانتے، یہ خواب غفلت میں ہے، انہیں بیدار کرو. اور چوتھے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور اپنے جاننے کو بھی جانتے ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ ہم ہیں، جو اپنے علم کو، اپنے علم کی منزل کو، اپنے کمال علم کی منزل کو جانتے ہیں، وہ ہدایت کرنے والے ہیں. اور عزیزان گرامی، جب شیطان بھٹکاتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کہتا ہے کفر اختیار کرو. فلما کفر، جب وہ کفر اختیار کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے قال انی بری منک، کہ میرا اس سے کوئی ذمہ نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں. قرآن نے شیطان کی عادت بتائی کہ جب یہ بھٹکاتا ہے، جب یہ راہ سے ہٹاتا ہے تو ذمہ نہیں لیتا، اپنا ذمہ نہیں لیتا. یعنی معلوم ہوا جب کوئی بھٹکانے والا بھٹکائے گا تو وہ ذمہ نہیں لے گا. لیکن ہادی کہتا ہے ہدایت کرنے کے بعد کہ ہم تمہارے ساتھ قبر میں بھی آئیں گے. عزیزان گرامی، ہادی جب ہدایت کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ میزان پر بھی آئیں گے، ہم تمہارے ساتھ محشر میں آئیں گے. اور عزیزان گرامی، یہ علم امیر المومنین کا اور یہ علم رسالت مآب کا تسلسل ہے جو قیامت تک جا رہا ہے، اور یہ تسلسل قیامت تک جائے گا. اسی لیے جب مامون کے دربار میں امام سے پوچھا گیا کہ ہمیں بتائیے کہ اگر قرآن میں ابنانا نہ ہوتا تو بھی آپ عطرت رسول ہونے پر ناز کرتے. امام فرماتے ہیں اگر ابنانا نہ ہوتا، فقط نسانا ہوتا، تب بھی ہم ناز کرتے، کیونکہ ہماری ماں گئی تھی. پھر پوچھا کہ اگر نسانا نہ ہوتا تب بھی ناز کرتے. امام فرماتے تب ہم انفسنا پر ناز کرتے، کیونکہ جب تک قرآن میں انفسنا ہے، ہم نفوس محمدیہ کا تسلسل ہے، اور یہ علم رسالت کا تسلسل قیامت تک جائے گا. اسی لیے امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ ہم آپ کا بھی درس لیتے ہیں، ہم جعفر ابن محمد کا بھی درس لیتے ہیں.
सलवात पढ़िए इमाम जाफर। कहने लगा कि हम आपके पास भी दर्स लेते हैं, बतौर खास समाज फरमाइएगा, हम आपके पास भी दर्स लेते हैं, हम इमाम जाफर सादिक के पास भी दर्स लेते हैं। जब आप दर्स देते हैं और हदीस बयान करते हैं तो आप फरमाते हैं फलां ने फलां से सुना, आप फरमाते हैं उसने फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने रिसालत माप से सुना, फिर कहते हैं काला रसूलुल्लाह। लेकिन जाफर इब्ने मोहम्मद सिर्फ कहते हैं काला रसूलुल्लाह। वो फरमाते हैं, वो सिर्फ फरमाते हैं कि मेरे जद रिसालत माप फरमाते थे, वो फकत काला रसूलुल्लाह फरमाते थे। इमाम अबू हनीफा खफा होके फरमाने लगे, कहने लगे ये कमाले इल्म रिसालत माप है तो जाफर इब्ने मोहम्मद तक आ रहा है। और अज़ीज़ान गिरामी, मोहम्मद वाले मोहम्मद रब्ता सलावत। एक और मंजिल ले लीजिए। एक मर्तबा इमाम अबू हनीफा नेमत की तारीफ बयान कर रहे थे। फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ नेमतों के बारे में पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि नेमतों में वो सब शुमार होता है जो तुम खाते हो, जो तुम पीते हो, ये सब नेमतों में शुमार होता है। अल्लाह इन नेमतों का सवाल करेगा, अल्लाह खाने का सवाल करेगा, अल्लाह पीने का सवाल करेगा। एक शागिर्दे फरजंदे यब्न रसूलिल्लाह, एक शागिर्दे फरजंदे रसूलिल्लाह वहाँ मौजूद थे। इमाम के पास आए, कहने लगे जनाबे अबू हनीफा नेमत की ये तफसीर बयान कर रहे हैं। इमाम ने फरमाया उन्हें बुला लीजिए। जब तशरीफ लाए तो पूछा कि तुम ये तफसीर कर रहे हो? कहने लगे हाँ। फरमाया गलत कर रहे हो, नेमत के बारे में वो नहीं पूछा जाएगा कि खाने के बारे में, पीने के बारे में, क्योंकि अल्लाह ने जो मखलूक के लिए चीज हराम की हो वो खुद नहीं पूछता। दस्ते अदब जोड़ के कहने लगे बताइए वो फिर क्या है, वो फिर नेमत उज़्मा क्या है? इमाम सीने पे हाथ रख के फरमाते हमारी विलायत। अज़ीज़ान गिरामी, ये विलायत रिसालत माप, ये इल्म रिसालत माप का तसलसल है जो क़यामत तक जा रहा है। और मैंने गुफ्तगू को समेट दिया। अज़ीज़ान गिरामी,